حامدا و مسلیا و مسلما اما بعد۔ میوزک کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک مختصر جواب یہ ہے کہ میوزک کلی طور پر شریعت میں حرام ہے۔ نہ تو انسان کو موسیقی کے آلات خریدنا جائز ہے اور نہ ان کو استعمال کرنا جائز ہے، کیونکہ قرآن کریم ہمیں یہ کہتا ہے، قرآن کریم میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو لغو کے آلات خریدتے ہیں لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اس آیت میں غور کرنے سے ہمیں ایک بات تو یہ ملتی ہے کہ جتنے بھی لغویات چیزیں، ایسی چیزیں جو انسان کو گمراہ کرے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے، یہ کفر کے درجے میں ہے، کیونکہ قرآن کریم نے کہا ہے اولئک لہم عذاب مہین۔ دوسری بات، اس آیت کے شان نزول بھی ہمیں بتا رہا ہے۔ در منصور میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیے کریم ایک مکہ میں ایک مشرک رہتا تھا، وہ مختلف ممالک کا سفر کرتا تھا، اس نے وہاں سے ایک مغنیہ لائی تھی اور لوگوں کو حضور علیہ السلام کے مقابلے میں حضور قرآن سناتے تھے اور وہ اس کو تیار کرتا تھا کہ لوگوں کو گانے سنائے۔ تو اس قرآن پاک کی اس آیت سے تو ہمیں یہ بات بالکل ثابت ہوتی ہے کہ میوزک شریعت میں جائز نہیں ہے اور نہ اس کے آلات خریدنا جائز ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس آیت کی تفسیر کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے اور بہت سارے مفسرین نے کہا لہو الحدیث سے مراد یہاں غنا ہے، میوزک مراد ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی دوسری آیت بھی ہے والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، کہ کچھ لوگوں کی صفات بیان کی کہ جب وہ زور سے گزرتے ہیں، جھوٹی چیزوں سے گزرتے ہیں، تو زور کی تفسیر مفسرین نے بھی یہاں غنا کی ہے۔ تو قرآن کریم کی آیات سے بالکل میوزک کا حرام ہونا بالکل کھلم کھلا ثابت ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ کہ میرے بعد کچھ ایسے لوگ آ جائیں گے يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِيرَ، اسی طرح سے وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ جو ان چیزوں کو حلال سمجھیں گے جو چیز حرام تھی، جیسے شراب ہے، اسی طریقے سے ریشم ہے، اسی طریقے سے موسیقی کے آلات، گانا بجانے کے آلات، ان کو وہ حلال سمجھیں گے۔ اور آج ہمارے سامنے بالکل یہ ظاہر ہو رہا ہے، یہ پیشن گویا ہمارے سامنے بالکل ثابت ہو رہی ہے کہ بعض لوگ کم فہم انسان ممبروں پہ چڑھ کر لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر ایسی بات ہوتی، صحابہ کرام جو مقدس جماعت تھی، نبی علیہ السلام کی ایک ایک چیز کی پیروی کرتے تھے، ان سے بھی کہیں ایسا ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جو حدیث میں دف آیا ہے اس سے سہارا لے کر اس کے جواز کے قائل ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے، سب سے پہلے دف کو ہمیں سمجھنا ہے، دف کس کو کہتے ہیں؟ تو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے دف اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ایک سائیڈ چمڑا لگا ہو اور دوسری سائیڈ خالی ہو۔ اور دوسری بات، دف آج کے جو موسیقی کے آلات ہے یہ دف کے حکم میں بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اور یہ بھی بات ہمیں سمجھنی ہے، لحن اور موسیقی، بعض لوگ بخاری کی حدیث کا سہارا لے کر جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لقد اوتیت بمزمار من مزامیر داود، واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مزمار یعنی لحن داودی عطا کیا ہے۔ تو بعض لوگ لحن اور موسیقی کو ایک سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو مغالطہ ہوتا ہے، حالانکہ لحن اس آواز کو کہتے ہیں جو گلے سے نکلتی ہے اور موسیقی اس آواز کو کہا جاتا ہے جو موسیقی کے آلات سے نکلتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے ایک چیز کیوں امحق المزامیر والکنارات، کہ میں جتنے بھی موسیقی کے آلات ہیں، موسیقی کی چیزیں ہیں، یہ سب ختم کر دوں۔ اور دوسری حدیث میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الغناء ينبت النفاق کہ میوزک جو ہوتا ہے یہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ تو ان قرآن پاک کی آیات، احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ میوزک کا شریعت میں کوئی جواز نہیں ہے،
چاہے وہ کسی طرح بھی میوزک ہو. لہٰذا عوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے، غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، شریعت کے احکام کو سمجھنا چاہیے. اور اگر ہم شریعت کے احکام کو نہ سمجھے پھر اللہ کا عذاب انتظار میں ہے کہ اللہ کا عذاب بھی آتا ہے پھر. لہٰذا تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ ان چیزوں کو سمجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا